السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو کہیں پر ٹھہرتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے ہیں، اور کس جگہ ٹھہرنا زیادہ ضروری ہے، کس جگہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ پلیز آپ پوری ویڈیو اچھی طرح سے دیکھیں۔ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے ہیں، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقات قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ ہیں، دیکھیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں گول نشان، جہاں گول نشان نظر آئیں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جہاں بھی گول نشان آئے اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے، میم، یہ جو میم آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، یہ علامت وقف کی لازم ہے، ٹھیک ہے، وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اس لیے جہاں بھی میم نظر آئے اس طرح سے تو آپ کو ٹھہرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے تا، یہ جو تا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وقف مطلق کی علامت، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے، یعنی اس پر آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں اسکرین پر جیم، آپ کو جیم نظر آ رہا ہے، وقف جائز کی علامت، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی دونوں آپ کر سکتے ہیں جیم میں، ٹھیک ہے، ٹھہرے تو بہتر ہے اور نہ ٹھہرے تو بھی جائز ہے۔ اب آگے دیکھیے زا ہے، علامت وقف مجوس کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، زا جہاں بھی آئے آپ نہ ٹھہرے تو بہتر ہے۔ اب آگے دیکھیے صاد، علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا دیا کہ ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو کوئی دقت نہیں، پھر ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے صاد لام ہے، صاد لام، یہ بیچ میں صاد لام یہ ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو ملا کر پڑھنا بہتر ہے، یہ صاد لام جہاں بھی آئے تو آپ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد قاف ہے، قاف میں آپ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ آگے ملا کر کے پڑھیں گے، نہیں ٹھہرے تو بہتر ہے۔ پھر صاد لام ہے، وہاں صاد لام یہ تھا لیکن یہ صاد لام ہے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے، صاد لام میں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اب آگے دیکھیے وقف، یعنی قافہ، قافہ آیا ہے، یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، تو یہاں پر آپ کو قاف اور فا جب آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہاں آپ کو اچھی طرح سے ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے سین یا سکتہ، دو طرح کے آتے ہیں، سین یا سکتہ لکھا ہوگا۔ سکتے کی علامت یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے، ہے نا، آپ یہاں پر ٹھہرے لیکن سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے، ہے نا، اس لیے آپ کو دھیان سے قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وقفہ آئے گا، واو قاف فا ہا، لمبے سکتے کی علامت یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑے۔ سکتے اور وقفے میں یہ فرق ہے کہ سکتے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفے میں زیادہ۔
یہ جان لیجئے۔ اب آگے آ رہا ہے کہ لام الف، اس کے معنی ہوتا نہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو، یعنی ضروری ہے کہ آپ اس پر نہ ٹھہریں۔